حياتي أنا نساها الهنا ودمعي حكى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، خون کے رشتوں کے حقوق کی اہمیت، یہ ہے آج کا موضوع. بہت ہی خاص اور اہم موضوع ہے. اب میں قرآن پاک کی آیت کی تفسیر علامہ آلوسی السید محمود بغدادی کی تفسیر روح المعانی سے سناتا ہوں. اللہ تعالی فرماتے ہیں: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، سورہ نساء پارہ نمبر 4. یعنی اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم لوگ اپنا حق مانگتے ہو، اور ارحام یعنی خون کے رشتوں کے حقوق میں تم ذرا ہوشیار رہو، ان کا حق ادا کرو، اللہ سے ڈرو. ایسا نہ ہو کہ کسی خون کے رشتے سے قطع رحمی کے سبب تمہاری دعا بھی قبول نہ ہو. میرے عزیز دوستو، میدان عرفات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور فرمایا کہ جس نے کسی سے رشتہ کاٹا ہو وہ اس سے جوڑ لے، ورنہ اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی اور ہماری بھی دعا قبول نہیں ہوگی. ایک صحابی اٹھے جنہوں نے اپنی خالہ سے بول چال چھوڑ دی تھی اور فوراً جا کر کہا: خالہ جان مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے کہ جو خون کے رشتوں کو کاٹ دے گا اللہ تعالی بھی اس سے کاٹ دیں گے. استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اور اس کی نحوست سے دعا قبول نہیں ہوگی. لہذا خالہ سے معافی مانگ کر دعا سلام کر کے معاملہ ٹھیک کر کے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. لہذا میرے عزیز ساتھیوں، ذرا سی بات پر سگے بائی سے، چچا ماموں، دادا نانا نانی یعنی خون کے رشتوں سے رشتہ نہ توڑو. اللہ کے لیے رشتے نہ توڑو، رشتوں کو جوڑنا سیکھو اور اپنے علم پر عمل کی کوشش کرو. آج یہ علم آپ تک پہنچ گیا، اس پر عمل آپ پر فرض ہے، اور کل قیامت کے دن اس علم کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی، اور عمل نہ کرنے پر اللہ کی گرفت ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. إلهي أتوب إليك أنا لجأت إليك وقلبي دنا، لجأت إليك وقلبي دنا، لجأت إليك وقلبي دنا.